احتشام صاحب، ایک تو یہی والے معاملات کہ ڈیفینیٹلی جب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیان بازی بھی کی جا رہی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 47 والا وزیر اعظم ہے، میں ان سے کیا بات کروں. دوسری جانب فیصل کریم کنڈی کا بیان بھی سامنے ہے، وہ کہتے ہیں کہ باہر بیان بازی کر لیتے ہیں، اندر جا کے پاؤں پڑ جاتے ہیں. سر یہ معاملات چلیں گے کیسے؟ باہر کچھ اندر کچھ، یہ معاملات ایگزیکٹلی ایسے ہی ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں ابھی؟ دیکھیں ظاہر شاہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ نئی لڑائی کریں گے اور تصادم کی طرف نہیں جائیں گے، میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ضرور جائیں گے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو بانی پی ٹی آئی نے آمنہ جو بیان دیا ہے نا، جو گنڈا پور ملاقات کر کے گئے تھے ان سے، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا، جو رپورٹ بھی ہوا، انہوں نے کہا بھی یا تو کچھ فیڈرل گورنمنٹ سے ان کو مل جاتا، ملا بھی نہیں ہے تو پھر ملنے کا فائدہ کیا ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ گھر سے ہی آپ کو یہ میسیج دیا جائے، آئیڈیا دیا جائے کہ نہیں آپ نے لڑائی کرنی ہے، تصادم کی طرف جانا ہے، تو دیکھیں نا اس طرح تو معاملات آمنہ نہیں بنیں گے. دہشت گردی عروج پہ چلی گئی ہے. پھر آپ دیکھ لیں مرکز اور صوبے کے درمیان لڑائی کس حد تک چلی گئی ہے. 2-3 بیانات ان کے اچھے آئے، اس کے بعد کل کا ان کا بیان کتنا سخت ہے. وہ انہوں نے کہا کہ میں وارننگ دیتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ تم ہوتے کون ہو، تم بڑے بدماش بنتے ہو، اور پھر یہ تمہارا باپ نواز شریف جو ہے نا، اس کے FIR ہیں، ان کو تو تم کچھ نہیں کہتے ہو. میرا خیال ہے. اور پھر وہ جو بیان دیا ہے کہ جی جو رشوت مانگے منہ توڑ دو، اینٹ مارو، اور فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ اگر آپ رشوت مانگو تو آپ کو کون اینٹ مارے گا. تو دیکھیں یہ اس طرح کے بیانات دینے سے معاملات خرابی کی طرف جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بڑا واضح طور پہ آمنہ یہ بتا دوں کہ اس وقت صورتحال ہے کہ خزانے خالی ہو چکے ہیں. اب اس وقت اورنگزیب صاحب نے بڑا واضح طور پہ 2 ٹی وی چینل پہ آ کے کہہ دیا ہے کہ جی NFC ایوارڈ کو ہم نے مساوی تقسیم کرنا ہے. اٹ ہیز ٹو بی بیلنسڈ آؤٹ. مطلب ہے کہ اس وقت 60% صوبے لے رہے ہیں، 40% جو ہے نا وہ مرکز کو مل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے مساوی تقسیم کے 50-50 کریں گے، اور میرا خیال ہے ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. رہا سوال کہ جی KP کا، ابھی دیکھیں 54 ارب روپیہ تو ان کو سالانہ BRT کا دینا پڑتا ہے، وہ کہاں سے دیں گے؟ اب اپنے معاملات طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جی آپ جس کو کہتے ہیں بے ترتیب ایک ترتیب ہوتی ہے، آپ جائیں ملاقاتیں کریں، اپنی بات جو آپ نے کہنی ہے کہیں. اب یہ ہے کہ جی آپ پرائم منسٹر کو ملنے کے بعد تصویریں بھی چاروں چیف منسٹر نے کھنچوا لی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ، تو باہر آ کے آپ بیان دیں گے، میرا خیال ہے یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. ایک تو یہ مرکز اور پہلے ہاتھ ہی صوبوں کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں مرکز اور KP کے، اور دوسرا جس طریقے سے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ جی اب آپ بتائیں اجلاس اگر آپ نہیں بلائیں گے تو پھر گورنر کو بلانا پڑے گا نا. اسپیکر کیوں نہیں اجلاس بلا رہا؟ $1 ملین کوسچن ظاہر شاہ سے پوچھنے والا یہی ہے کہ بھئی سیدھی بات یہ ہے کہ وہ خواتین کو جو نشستیں ملی ہیں انہوں نے حلف نہیں اٹھایا. وہ کہتے ہیں جب تک وہ حلف نہیں اٹھائیں گے، اس طرح سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں کریں گے. وہ آرٹیکل 109، 104 اور 105 اور آرٹیکل 47 کے تحت ان کی لاء منسٹری نے مانگ لی ہے، لاء منسٹری سے مانگ لیا ہے اسمبلی سیکریٹریٹ جو صوبے کا ہے کہ ہمیں رائے دیں کیا کرنا ہے. تو دیکھیں ایک طرف آئینی بحران، ایک لڑائی شروع ہوگی ہے، دوسری طرف صوبے کی ڈائریکٹ لڑائی شروع ہوگی ہے مرکز کے ساتھ. بیانات اتنے سخت آ رہے ہیں، اور بانی PTI جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں اشکل دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی لڑو بھی لڑو. تو میرا نہیں خیال یہ کسی طرح بھی ان کے لیے ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.